اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ احکام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کچھ آفر کویسچنز ہیں۔ کسی بھائی نے کہا کہ ایک امام صاحب ہیں، وہ غلط قراءت کرتے ہیں، زبر کو زیر بنا دیتے ہیں، زیر کو زبر بنا دیتے ہیں، اپنے پاس سے قرآن میں نہیں ہے لیکن بہت سی جگہ پہ انا اور انا کا اضافہ کر دیتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ کیا ان کے پیچھے نماز پڑھیں یا الگ نماز پڑھی جائے؟ دیکھیں، جب امام اتنی فاش غلطی کر رہا ہو کہ اس میں زبر زیر پیش ہی تبدیل کر دے، جس سے معنی مفہوم بہت زیادہ بدل جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس میں اپنے پاس سے الفاظ کی ایڈنگ کر دیتے ہیں، تو پھر ایسا امام یقیناً امامت کے قابل نہیں ہے۔ میرا آپ کو مشورہ ہوگا کہ آپ اس پر اپنے قریبی اہل سنت کے دارالعلوم سے باقاعدہ ایک فتویٰ لیں، یہی صورتحال لکھیں اور آپ وہاں دے آئیں، وہ آپ کو فتویٰ دیں گے، یہ کمیٹی تک پہنچائیں۔ ہماری کمیٹیوں پر بھی اللہ تعالی رحمت نازل فرمائے۔ جو اکثر مساجد کی کمیٹیاں ہیں، اس میں بعض اوقات تو ینگسٹرز ہوتے ہیں، بالکل علم سے دور ہیں، اسی طرح پرانے حضرات ہوتے ہیں، جو ریٹائر ہوتا ہے وہ کمیٹی کے اندر لے لیا جاتا ہے انتظامات کے لیے۔ حالانکہ یہ بہت ہی سینسٹیو منصب ہے کمیٹی میں ہونا، کیونکہ باہم مشاورت سے امام، خطیب، اسی طرح تراویح کے لیے حافظ صاحب کا اہتمام کرنا، کس عالم کو بلا کر اس کی تقریر کروانی ہے، یہ سب ان کے ذمے ہوتا ہے، اور اس میں بعض اوقات علم دین کی کمی کی بنا پر یہ مسٹیکس ہوتی ہیں۔ پھر ہمارے یہاں مجھے یہ بہت سخت اس پر اعتراض ہے، جی 20 سال سے ہمارے امام ہیں، کیسے نکالیں؟ یعنی اگر 20 سال سے امام لوگوں کی نمازیں برباد کر رہا ہے، تو 20 سال اس کی اس نوکری کی لاج رکھتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ مزید لوگوں کی نمازیں برباد کریں، ہم نہیں نکال سکتے۔ تو پھر آخرت میں حساب کتاب کے لیے تیار رہیے، کیونکہ آپ سب کی نمازوں کی بربادی کے ذمہ دار یہ مینجمنٹ ہے، اور بروز قیامت ان کو کھڑا کر کے ایک ایک آدمی کی نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نمازیں خراب ہوتی رہیں، نماز فاسد ہو گئی، تو خلاصہ کلام یہ ہے، اگر سائل نے جو بیان کیا واقعی ایسا ہے، تو ایسا شخص امامت کے لائق نہیں۔ انہیں خود چاہیے اپنی آخرت کی بربادی کا سامان نہ کریں۔ جو امام حضرات اگر مجھے سن رہے ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں، اگرچہ عمل نہیں کریں گے، الٹا مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے، لیکن آپ جب اس منصب کے قابل نہیں ہیں، لوگوں کی نمازیں برباد کر رہے ہیں، آپ کو اتنا خوف نہیں ہے کہ میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جب یہ سارے مقتدی آ کر کہیں گے ہماری نمازوں کا حساب دیں، تو کیسے آپ حساب دیں گے؟ رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ یا پھر آپ ایسا کریں کہ آپ اپنی کمی کو پورا کریں، فوراً سے پیشتر، بغیر کسی تکبر، بغیر غرور میں مبتلا ہوئے، بغیر کسی عجب و خود پسندی کے اپنی ایگو کو ختم کریں، اور اپنی کمی کو ختم کر کے پھر کامل ہو کر امامت کی جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح ایک شخص ہے، وہ کوئی عالم وغیرہ نہیں ہے، نہ اس کی قرأت کا کوئی ٹھکانہ ہے، لیکن وہ کشف قبور اور جنات کو قابو میں کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ کشف قبور کا مطلب کہ میں مردوں سے باتیں کر لیتا ہوں، مردوں کے احوال مجھ پر واضح کر دیے اللہ تعالیٰ نے، اور اسی طرح جنات کو قابو میں کرنے کے دعوے کرتا ہے۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ جنات کو قابو میں کرنا، اسی طرح کشف قبور، حقیقت یہ ہے کہ اس کے لیے نہ عالم ہونا ضروری ہے، نہ اس کی قرأت ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ بعض اوقات یہ چیزیں دینے سے بھی آ جاتی ہیں کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کوئی ولی ہیں، وہ کسی کو کوئی چیز بخش دیتے ہیں بسا اوقات، اور اسی طرح جنات کو قابو میں کرنے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ ان شرائط اور لوازمات کو اگر عام آدمی بھی پورا کرے اور بہادر اور جرأت مند ہو تو یہ پاسبل ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو مطلب کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے آگے پوچھا کیا ایسے شخص سے عقیدت رکھ سکتے ہیں؟ تو اگر وہ غیر عالم اور قسم کے دعوے کر رہا ہے، تو پھر مطلب یہ کہ اس طرح کے دعوے اکثر میں نے جو محسوس کیا اپنی 30 سالہ زندگی میں، یعنی تبلیغ دین کی 30 سالہ زندگی، اس میں فراڈ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ نہ کشف قبور آپ کو پتہ ہے، وہ دعوے کرتا جا رہا ہے، جنات میرے پاس ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں، کس طرح آپ ثبوت حاصل کریں گے؟ مان لو کہ ان کے پاس جنات ہیں، اور اس سے وہ لوگوں کے سادہ لوہی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو کسی کو شاگرد بنا لیا، کسی کو کچھ کر لیا، یہاں سے پیسہ وہاں سے پیسہ۔ تو بہرحال عقیدت قائم کریں جو اللہ نے بیان فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عزت والا وہ ہے، زیادہ مکرم وہ ہے جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے۔ اور تقوی اور پرہیزگاری یہ بغیر علم کے حاصل ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ تقوی کی بنیادی شرط کیا ہے؟ آدمی تمام
یا اس کی بنیادی علامت کہہ لیجئے کہ آدمی تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ ایک شخص کو یہی نہیں پتہ میں کیا سوچ سکتا ہوں، کیا نہیں، کیا دیکھنا جائز، کیا نہیں، کیا سننا، کیا سونگھنا، کیا چکھنا، کیا چھونا، کس مجلس میں جانا، کون سی دوستی حلال، کون سی حرام، کس ذرائع سے پیسہ کمانا حلال، کس سے حرام، کہاں خرچ کرنا حلال، کہاں حرام، اور پھر مطلب یہ کہ ہم اس کو سمجھیں یہ بزرگ ہو گیا ہے، وہ کبھی بزرگ نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کے جاہل لوگ اگر اظہار تقوی کرتے بھی ہیں یا تقوی کی طرف بڑھتے بھی ہیں تو وہ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ وہ قوانین شرع کا خون کرتے نظر آتے ہیں اور اپنی دانست میں سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا متقی پرہیزگار ہوں۔ اس لیے آپ اگر عقیدت قائم کریں، صاحب علم باعمل علماء کے ساتھ کریں، انشاءاللہ آپ بہت بڑا درجہ پائیں گے۔ ایک کالر میرے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاید لائن ابھی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ جی آپ کی آواز آ رہی، بولیے۔ جی مفتی صاحب، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے زوجہ کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے 1 سال پہلے جو ان کو 3 الفاظوں میں طلاق دی تھی، تو میرے ذہن میں ایسا نہیں تھا، تو میں نے کہا ایسے تو میرے ساتھ نہیں ہوا، تو پھر انہوں نے واقعہ یاد دلایا کہ ایسا واقعہ ہوا تھا، جھگڑے کے دوران ایسا ہوا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہاں یہ واقعہ بھی صحیح ہے، اور پھر کبھی لگتا ہے کہ نہیں ایسا تو نہیں ہوا تھا، لیکن ٹھیک ہے میں بتا دوں۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ شاید لائن ڈراپ ہو گئی، پہلے ان بھائی کا ہی لے لیتے ہیں کہ دیکھیے اگر زوجہ طلاق کا دعویٰ کرے اور شوہر انکار کر رہا ہو یا کہے کہ مجھے یاد نہیں ہے، تو بیوی پر گواہ پیش کرنا لازم ہوں گے کہ وہ گواہ پیش کرے، یا اور گواہ کتنے ہوں گے؟ 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں، اور وہ گواہی دیں کہ ہاں آپ نے 3 طلاقیں بیوی کو دی تھیں، تب طلاق ہوگی۔ ورنہ بصورت دیگر اگر عورت کے پاس گواہ نہیں ہیں تو شوہر قسم کھا کر کہے، اگر انکار کر رہا ہے کہ میں نے طلاق دی نہیں تو قسم کھا کر کہے کہ میں نے تو طلاق دی نہیں، یا قسم کھا کر کہے اگر یاد نہیں آ رہا تو یوں کہے کہ خدا کی قسم مجھے بالکل یاد نہیں ہے کہ میں نے طلاق دی۔ ان دونوں صورتوں میں طلاق نہیں ہوگی۔ تو آپ کو اگر تھوڑا شبہ پڑ رہا ہے کہ یار لڑائی تو ہوئی تھی، پتہ نہیں الفاظ نکلے تھے کہ نہیں نکلے تھے، تو جب تک آپ کو کنفرم یاد نہیں ہوگا صرف بیوی کے کہنے سے طلاق نہیں ہوگی، اور آپ میاں بیوی ہیں، خوش و خرم رہیں، اور آئندہ اس میں احتیاط کریں۔ ہر جگہ اس طرح کی شرعی رعایتیں نہیں ملتی ہیں، بعض اوقات طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور یہ دیکھا ہے کہ شوہر کے پاس علم نہیں ہوتا لیکن کہتا ہے میں نے تو اس نیت سے کیا تھا، میرا تو یہ ارادہ تھا، حالانکہ وہاں اس کی نیت اور ارادے کا شریعت بالکل لحاظ نہیں کر رہی ہوتی، اور پھر بعد میں دونوں پچھتاتے رہتے ہیں۔ اس لیے اپنے ایک اچھی مثال قائم کرنے کے لیے اپنے آپ کو، اور بلکہ 2 خاندانوں کو ذہنی اذیت سے بچانے کے لیے، اور خصوصاً اپنے بچوں کے ایک اچھے فیوچر کے لیے خدارہ مل کر رہیں، پیار محبت سے رہیں۔ لڑائی جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا انجام ٹینشن، قتل و غارت، مصیبتوں کا سامنا اور پچھتاوا ہے، شدید قسم کا پچھتاوا۔ کتنی خواتین ہم سے مسئلے معلوم کرتی ہیں، مفتی صاحب لڑائی ہو رہی تھی، شوہر کو میں نے کہا 2 طلاق، اس نے کہا کہ نہیں دیتا، میں نے کہا 2 ابھی طلاق، اس نے 1 طلاق دے دی، میں نے کہا نہیں پوری 3 دو، تینوں دے دیں، اب میں بہت پچھتا رہی ہوں، میں بے ہوش ہو کے گر گئی۔ ایک کہتی ہے میں بے ہوش ہو کے گر گئی۔ ارے پہلے آپ نے منہ میں انگلی ڈال کر طلاق کے الفاظ نکلوا لیے، اس ٹائم آپ شیرنی ہو گئی تھیں، اب آپ بے ہوش ہو کے گر گئی اور پچھتا رہی ہیں۔ یہ اکثر خواتین کا معاملہ ہوتا ہے، اور ایسی مرد حضرات جوش میں کر دیتے ہیں پھر پچھتاتے ہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور کالر میرے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام جی مفتی صاحب جی بولیے۔ جی، جب گاؤں میں ختم قرآن ہوتا ہے جی تو اس کا معاوضہ یا جو دیا جاتا ہے یا اس کا جو کھانا دیا جاتا ہے ان لوگوں کو یا بچوں کو، جی تو یہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ اور ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ بیماری میں جیسے گردے فیل ہو گئے یا دل کا اٹیک ہو گیا یا کسی حادثے میں فوت ہو گیا، کیا وہ شہادت کی موت کہلاتی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ آپ کا پہلا بیٹا کویسچن نہیں ہوا، وہ آپ دوبارہ پہلا کریں، گردے والا ہو گیا، پہلا والا کون سا تھا؟ اچھا، پہلا کوسچن یہ ہے کہ ماہ رمضان میں میرا داماد فوت ہے۔ اچھا تو لوگ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں نا حساب کتاب نہیں ہوتا جی جو فوت ہوتا ہے اس کا۔ جی ٹھیک ہے۔ اور تیسرا؟
ہاں جی، میرا تیسرا ہے تو خواب کے متعلق یہ کہ خواب نہیں، میں خواب میں نہیں بیان کرتا، معذرت ہے، میں صرف شرعی مسائل بیان کرتا ہوں۔ پہلے یہی لے لیتے ہیں، چلیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں ختم قرآن ہوتا ہے تو اس کے بعد حافظ صاحب کو معاوضہ دیا جاتا ہے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، اصلاً جو ہے کسی بھی نیکی پر اجرت لینا حرام ہے۔ اصلاً کا مطلب شروع سے یہ اصول چلتا آ رہا تھا، پھر فقہائے اسلام نے دیکھا کہ اگر ہم کچھ نیک اعمال کا معاوضہ قائم نہ کریں تو دین کا کام شدید نقصان کا شکار ہو جائے گا۔ جیسے امامت، اگر امام کو پیسے نہیں دیں گے، وہ امامت نہیں کرے گا، جماعت کیسے ہوگی؟ اسی طرح مؤذن ہے، اسی طرح خادم ہے، اسی طرح ٹیچرز ہیں، بچوں کو قرآن پڑھانے والے یا علم دین سکھانے والے۔ تو جہاں پر ضرورت محسوس ہوئی وہاں جائز کیا فقہا نے، اور جہاں ضرورت نہیں تھی وہاں پہ اصل حکم باقی رکھا کہ وہاں پر نیکی پر معاوضہ لینا گناہ اور حرام رہے گا۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ تراویح کے اندر جو قاری حافظ صاحب قرآن سناتے ہیں، یہ ضرورت کے تحت نہیں آتا، لہٰذا اس پر معاوضہ لینا شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ حافظ صاحب آ کر کہیں کہ بھئی میں اللہ کی رضا کی خاطر پڑھا رہا ہوں، کوئی پیسہ نہیں، اس طرح کمیٹی کہے بھئی ہم آپ سے کوئی پیسہ طے نہیں کریں گے، آپ کو آ کے پڑھانا ہوگا، ان کا ٹھیک ہے، اور بعد میں کمیٹی ان کی کوئی خدمت کر دے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر پہلے باقاعدہ طے کیا کہ میں تراویح پڑھاؤں گا، اتنے پیسے لوں گا، تو یاد رکھیں یہ تراویح پڑھانا شرعاً صحیح نہیں ہوگا۔ تراویح ہو جائے گی لوگوں کی، لیکن کمیٹی بھی گناہ گار، یہ بھی گناہ گار، اور وہ پیسہ اس حافظ کے لیے شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ یہ ذرا ذہن میں رکھیں۔ اور اس کے بعد کھانا تو ہمارے یہ کوئی معاوضہ نہیں ہوتا، یہ عرفاً کھلاتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، اور حافظ صاحب بھی ساتھ کھا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو باقاعدہ اجرت طے کی جاتی ہے وہ منع ہے۔ اسی طرح چلیں، پہلے ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی فرمائیں۔ وعلیکم السلام حضرت، لڑکی کا نام عنایرہ ناز فاطمہ رکھ سکتے ہیں؟ عنایرہ، چلیں میں ہاں، بتاتا ہوں، ٹھیک ہے عنایرہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بس میں بتاتا ہوں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی عامر بول رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی فرمائیے۔ یہ مفتی صاحب یہ پوچھنا تھا، میرے والد صاحب فوت ہو گئے تو ان کی جائیداد جیسے ہوتی ہے، گھر وغیرہ پلاٹ وغیرہ ہیں، تو وہ جو ہے سارے بھائی بہن اس کے وہ وراثت میں ہیں، تو ان میں سے کوئی ایک اپنا حصہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے دو، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں سارے متفق ہوں تو پھر ہی بیچیں گے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ تو یہ ایک کویسچن یہ تھا، چلیں پہلے کال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ یہ ہمارے علاقے میں ہوتا ہے نا، جس گھر میں کوئی ماتم ہو جائے باہر فوری صاحب کو کھانا وہ دیتے ہیں، کیا یہ کھانا جائز ہے؟ یہ گھر میں فوتگی ہو تو کھانا کھلاتے ہیں؟ جی، جنازے کے بعد جتنے بھی جنازے والے ہوتے ہیں سب مرد ہوتے ہیں، اسی گھر سے کھانا کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ تو یہ بہن نے پوچھا کہ اگر کسی کے گردے فیل ہو جائیں یا دل کا دورہ پڑے اور وہ فوت ہو جائیں تو کیا یہ شرعاً شہید کہلائیں گے کہ نہیں؟ دیکھیں، ایسا ہوتا ہے، اصل تو شہید وہی ہوتا ہے کہ جو مطلب کسی ایسے آلے سے اس کو مارا جائے جو قتل کا ہی ہوتا ہے، اور ظلماً مارا جائے، اور اس کے بعد وہ دوبارہ مطلب سروائیو نہ کر سکے تو وہ حقیقتاً شہید کہلاتا ہے، اس کو شہید فقہی بھی کہتے ہیں۔ لیکن بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں کو شہید قرار دیا ہے، جیسے اوپر سے گر کے کوئی فوت ہو جائے، کوئی بہن ڈیلیوری کے اندر اگر انتقال کر جائیں، اسی طرح کوئی پانی میں ڈوب جاتا ہے، اور اس طرح کچھ بیماریوں کا اور مزید تذکرہ ہے، تو ہم حسن ظن قائم کر سکتے ہیں، اگرچہ خاص یہ نام لے کے نہیں فرمایا کہ گردے فیل ہو جائیں، دل کا دورہ پڑ جائے تو شہید ہوگا، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اس سے ایک اندازہ یہ ہوتا ہے، مزاج شرع یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو ناگہانی آفات میں انتقال کر جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے شہیدوں کا سا مقام رکھتا ہے، بشرطے کہ وہ اس بیماری پہ انہوں نے صبر کیا ہو اور شکوہ شکایت نہ کیا ہو، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم یا اس کے اس حکمت پر اعتراض پیدا نہ ہوا ہو، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ مقام حاصل ہوگا۔ ایک ہی کہتی ہیں کہ میرے داماد جو ہیں وہ رمضان میں فوت ہوئے تو سنا ہے کہ جو رمضان میں فوت ہوتا ہے اس کا حساب و کتاب نہیں ہوتا، کیا یہ صحیح ہے؟ تو جی بالکل یہ صحیح ہے، حدیثوں کے اندر آیا ہے انشاءاللہ جو رمضان میں انتقال کرے گا
وہ جنت میں داخل ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس پہ خصوصی کرم نوازی فرمائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ رخصت ہوا ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نادانستہ طور پہ کوئی کلمہ کفر زبان سے نکل جاتا ہے، انسان کوئی غلط کام کر دیتا ہے جس سے ایمان پہ فرق آ جاتا ہے اور وہ تجدید ایمان نہیں کرتا اور اسی طرح دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اب چاہے وہ رمضان میں مرے تو اس کے لیے بہت برا انجام ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میں تمام اپنے سننے والوں کو بار بار کہتا ہوں کہ آپ علم دین سیکھیں اور خصوصاً عقائد کے کورسز کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کہاں پر اگر میں تھوڑی غلطی کروں گا تو کفر، شرک یا بدعت میں مبتلا ہو سکتا ہوں، کہاں ضروریات دین کا انکار ہو سکتا ہے، کہاں ضروریات اہل سنت کا انکار پاسبل ہے۔ یہ چیزیں سیکھنی ہوں گی، پھر ہی آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو قریب کوئی اچھے اہل سنت کے عالم ملیں تو ان سے آپ کر لیں، کوئی نامیسر آئے تو میرا نمبر لے لیں کنٹرول روم سے، انشاءاللہ میں آپ کو ٹیچر تک رسائی کروا سکتا ہوں۔ ایک انہوں نے پوچھا لڑکی کا نام انائرہ ناز رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ اس طرح کے نام رکھ کر اپنی بچی کو منفرد دکھانا کہ دیکھیں جو نام سب یوز کر رہے ہیں ہم سب سے علیحدہ، سب سے نیا نام، اچھا وہ نام کیوں نہیں رکھتے جو صحابیات کے ہیں؟ جی بہت زیادہ ہیں، گویا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بور سے ہو گئے ہیں ان ناموں سے۔ یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ اچھوں کے نام پر نام رکھو، تو یہ آپ دیکھیں کس کا نام ہے اچھے کا، یہ دیکھیے تو صحابیات کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، جیسے سیدہ عائشہ ہیں، بی بی خدیجہ ہیں، میمونہ ہیں، ماریہ ہے، اسی طرح بریرہ ایک صحابیہ کا نام ہے، جویریہ آپ نام رکھیں، اور زینب ہے، فاطمہ کتنا پیارا نام ہے، لیکن چونکہ جی ہمارے خاندان میں تو 4 فاطمہ پہلے ہی ہیں، تو بھئی تو کیا ہوا؟ اگر یہ 4 بیویاں پہلے ہی ہمارے خاندان کے اندر مختلف لوگوں کی موجود ہے، کیا میں شادی نہ کروں؟ وہ ٹھیک ہے موجود ہیں یہ اچھا۔ اس طرح ماں باپ اگر بہت کیا 60 سال ہو گئے دیکھتے دیکھتے ماں باپ باہر نکال، اس طرح مذہب بھی تو آپ کا بڑا پرانا ہے، وہی رب ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا، وہی آپ کے نبی ہیں جو 1500 سال پہلے تشریف لائے، تو کیا آپ یہاں پر بھی طبیعت کے تقاضے کے مطابق ہم کہیں گے کہ یار اب کچھ اس میں بھی چینج ہونا چاہیے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ برکت کے ساتھ اپنے بچوں کے نام رکھیں، اکابرین کے نام پہ نام رکھیں، بہت اچھا ہے۔ اپنی انفرادیت پسندی میں یونیک نیمز کی تلاش میں آپ بچوں کو برکت سے محروم کریں گے، ہو سکتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ آخرت میں آپ کی گرفت ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے میدان محشر میں جب دوسروں کو ناموں کی برکت کا فیض حاصل ہو رہا ہو تو آپ کا بچہ سوالیہ نگاہوں سے آپ کی طرف ایک دفعہ دیکھ لے کہ یہ آپ نے کیا کیا تھا میرے ساتھ، تو پھر مطلب میں گرفت کا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن شرمندگی ہوگی واقعہ میں نے اپنے بچے کو صرف انفرادیت پسندی کے لیے اچھے ناموں کی برکات سے محروم کر دیا۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ ہمارے یہاں جب کسی کے گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے تو جنازے کے بعد کھانا کھلایا جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں اگر اس کو فرضیہ واجب نہیں سمجھا جاتا، کوئی نہ کھلائے تو طنز نہیں ہونا چاہیے، مطالبہ نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کے خوف کی وجہ سے نہ کھلائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دور دراز سے لوگ رشتہ دار آتے ہیں، جنازے میں شرکت کرتے ہیں، پھر وہ گھر پر آتے ہیں، اگر کھانے کا کوئی انتظام نہ ہو تو بیچارے کیا ہوٹلوں میں جائیں، کیا کریں؟ تو اس لیے ہمارے اہل سنت میں یہ طریقہ رائج ہے اور اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر اس کو فرض یا واجب نہیں سمجھتے بلکہ مہمان کے طور پہ کھانا کھلاتے ہیں، اور یہ اکثر جو وہ گھر والے ہوتے ہیں وہ نہیں بناتے، یہ کوئی باہر سے محلے والے ہوتے ہیں یا کوئی قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ اس کا انتظام کر لیتے ہیں، لیکن اگر گھر والے بھی کریں تو شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں، گھر پہ مہمان آئے، مہمانوں کو کھانا کھلانے میں کیا مسئلہ ہے؟ ہاں یہ ہے کہ اس کو دین کا حصہ بنا دینا، اس طرح اور حصہ بنانے کی علامت ہی یہ ہوگی کہ اگر کھانا نہیں کھلایا تو طنز نہیں کریں، یار کھانا نہیں کھلایا، اور کھانا بھی بہت اچھا ہونا چاہیے، اس پہ مرغیاں، رانے، مردہ اپنی جان سے گیا، لوگ غم میں یہ رانوں پر رانے کھائے جا رہے ہیں، یار شرم کریں کچھ۔ اس قسم کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ جو مطالبات کرتے ہیں اور وہاں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں بوٹیوں کے اوپر، یہ بیچارے غم میں ہیں لوگ، آپ کھانے پہ ٹوٹ پڑیں۔ تو بہرحال شرعاً یہ صحیح ہے بشرطے کہ ان شرائط اور قیودات کا لحاظ کیا جائے۔ یہ کسی نے کویسچن کیا تھا کہ فی زمانہ جو مروجہ انٹرنیشنل کرکٹ میچز ہوتے ہیں ان کو دیکھنا کیسا ہے اور اپنی قومی ٹیم کے لیے فتح کی دعا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، شرط یہ ہوگی کہ اس میں آپ کی نماز قضا نہ ہو، جماعت نہ نکلے، آپ ان میں مشغولیت کی وجہ سے اور کسی نیکیوں سے محروم نہ رہیں، گالی گلوچ نہ ہو، یعنی غصہ آ جاتا ہے گالی گلوچ ہو جاتی ہے،
شرط رکھ کر میچز نہ دیکھیں کہ آپس میں یار جو اگر پاکستان جیتا میں کھانا کھلاؤں گا، اور اگر انڈیا جیتا تم کھانا کھلاؤ گے، بولو منظور جی منظور، یہ حرام ہے شرط لگانا، جوا ہے، یہ پکا جوا ہے۔ تو اس طریقے سے کوئی چیز نہ ہو، اور اتنی زیادہ مشغولیت نہ ہو کہ آپ لمبے لمبے ٹائم میں بیٹھے ہوئے گھر میں نہ کوئی کام نہ دھندا، تھوڑا بہت دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہائی لائٹس دیکھ لیا کریں، 14 منٹ کی ہوتی ہیں، دونوں ٹیمیں نپٹ جاتی ہیں اس کے اندر آرام سے 14 منٹ کے اندر۔ اتنے لمبے لمبے میچ دیکھ کے بعد اوقات تو دل میں تکلیف پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ کی قومی ٹیم ہار جاتی ہے تو پھر رنج اور غم کی کیفیت، لوگ ٹی وی توڑ دیتے ہیں، بعض اوقات سر پھاڑ لیے ہیں بعضوں نے، اپنے بیوقوفوں نے، ریحان صاحب ہمارے ایک ان کی طرح۔ تو اسی طرح قومی ٹیم کے لیے فتح کی دعا کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے ملک سے محبت ہوتی ہے، پیار ہے، اور یہ ایک پیار کا اظہار ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ ایک یہ بچی نے کویسچن کیا تھا کہ میرا کام، میں کمپنی میں ورک کرتی ہوں، تو پروڈکٹس کے جو کمپنی کے پروڈکٹ ہے اس کے اشتہار وغیرہ میں لگاتی ہوں، مارکیٹنگ کا گویا کہ میرے پاس کام ہے۔ جب کسٹمر آتے ہیں تو ان سے ڈیل کرنا بھی میرا کام ہے، جب ڈیل فائنل ہو جاتی ہے تو میرا کام ختم ہو جاتا ہے۔ پھر کسٹمر کو مال ڈیلیور کرنا، ان تک پہنچانا، یہ کمپنی کے دیگر شعبوں کا کام ہے، اور میں جب کسٹمر سے ڈیل کمپلیٹ کر لیتی ہوں تو اس کی مجھے کمیشن مل جاتا ہے۔ اب وہ بچی یہ کہتی ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو آرڈر ڈیلیور کیا جاتا ہے وہ غلط ہوتا ہے، یعنی غلط ڈیلیوری ہو جاتی ہے، لیکن میں کمیشن پہلے لے چکی ہوتی ہوں، تو کیا ایسی غلط ڈیلیوری کا کمیشن لینا میرے لیے شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اس قسم کے جو شعبے سے وابستہ لوگ ہیں وہ سمجھ لیں کہ دیکھیں، اس کو جب آپ سروس پرووائڈ کر کے کچھ کمیشن یا باقاعدہ سیلری لیتے ہیں تو اس کو شرعی زبان میں اجارہ کہتے ہیں، اور اجارے میں انسان سیلری، بدلہ یا اجرت کا مستحق اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنا کام ختم کر لیتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے، لہٰذا آپ نے اپنا کام ختم کیا جتنا آپ کے سپرد تھا، آپ اس عمل کی وجہ سے اجرت کی مستحق ہو گئیں، آپ نے اجرت لے لی، جائز۔ اب آگے کیا ہوا آپ کا ہیڈک نہیں ہے، تو لہٰذا آپ کے لیے اس قسم کی غلط ڈیلیوری کے اوپر بھی، کیونکہ ڈیلیوری بعد میں ہوئی ہے، آپ نے غلطی کوئی کی ہے، اپنے کام میں کوتاہی کوئی کی ہے، اس لیے آپ کے لیے وہ کمیشن بالکل شرعاً جائز ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ کسی نے پوچھا تھا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کیا قرآن کو پڑھنے کے لیے عربک زبان کا سیکھنا بھی ضروری ہے، یا ہم صرف ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیں اتنا ہی کافی ہے؟ اور کیا اگر ہم عربی زبان سمجھ کر پھر پڑھیں گے تو کیا ثواب ہمیں زیادہ ملے گا اور بغیر اس کے کم ثواب ملے گا؟ کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو عربک آنا کوئی ضروری نہیں ہے، ترجمے آج کل بہت اچھے اچھے موجود ہیں، اور حاشیہ اردو میں لکھا ہوتا ہے، یا آپ انگلش پڑھتے ہیں تو انگلش میں لکھا ہوتا ہے سوری، تو آپ آرام سے ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، اور ٹھیک ہے۔ یہی اصل میں مطلوب شرع بھی ہے کہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ صرف عربک پڑھ لیں اور ثواب حاصل ہو جائے، یہ تو ضمنی ایک فائدہ ہے ہی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو تلاوت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، آپ کو ثواب نہیں ملے گا، یہ ہم کبھی نہیں کہیں گے، ثواب آپ کو ملے گا، لیکن مقصود اصلی آپ نے فوت کر دیا کہ آپ کو سمجھنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ آپ سے کیا بیان فرما رہا ہے اور اس میں کیا وضاحت ہے، تو یہ ترجمہ تفسیر سے ہو جائے گا۔ لیکن اس کا انکار نہیں ہے کہ فقہاء نے عربک زبان کا سیکھنا مستحب قرار دیا ہے، یعنی یہ الگ ایک مستقل ثواب ہے، اور یہ اس کی گرامر آپ پہلے سیکھیں، پھر چاہے بولنا نہ آئے آپ کو، گرامر سیکھ کے آپ کو شعور حاصل ہونا چاہیے یہ کیا ہے قرآن میں جو کچھ بیان ہوا ہے۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیے گا، مرنے کے بعد ہر شخص کی زبان عربک ہو جائے گی، اس لیے جب منکر نکیر آ کے آپ سے کویسچن کریں گے عربک میں کریں گے، آپ عربک میں جواب دیں گے، اور جنتیوں کی زبان بھی عربی ہے، یہ یاد رکھیں، آپ وہاں فلوئنسی کے ساتھ عربک بول رہے ہوں گے، چاہے آپ نے پہلے نہ سیکھی ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو وہاں عربک سکھا دے گا گویا کہ، اور اس طرح تو معلوم ہوا کہ ثواب تھوڑا بڑھ سکتا ہے، لیکن اگر بغیر ثواب کے یعنی بغیر عربک جانے بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ثواب ملے گا۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سسٹر نے یہ کویسچن بھیجا تھا کہ میرے شوہر سے کوئی لڑائی جھگڑا ہوا، یہ اپنے میکے آ گئی ہیں، تو اب شوہر نہ مجھے طلاق دیتا ہے اور نہ مجھے اپنے ساتھ رکھتا ہے، میں سخت اذیت میں ہوں، حکم شرع بیان فرما دیں۔
دیکھیں جتنے بھی ایسے شوہر حضرات مجھے سن رہے ہیں کہ جن کی بیویوں سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی، اس میں چاہے بیوی قصوروار ہو یا بیوی کا کوئی قصور نہ ہو یا دونوں کا کچھ نہ کچھ قصور ہو، یا تو آپ بیوی کو رکھیں اپنے ساتھ، اگر نہیں رکھتے تو پھر اس کو آپ طلاق دے دیں یا خلا کر لیں۔ بغیر پیسوں کے جو طلاق دی جاتی ہے اس کو طلاق کہتے ہیں، اور کوئی مال وغیرہ لے کے اگر طلاق دی جائے اس کو شرعاً خلا کہتے ہیں۔ یہ کورٹ کا خلا نہیں ہوتا، یہ فسخ نکاح ہوتا ہے، نکاح ختم کرنا، اس کو لوگ خلا کہہ دیتے ہیں، نام اس کا خلا رکھ دیا۔ خلا یہ ہے، یہ آپ کر کے ختم کر دیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو اس کو چھوڑوں گا نہیں، یہ کسی اور سے نکاح نہ کرے، مجھے بڑا تنگ کیا تھا اور اس کو اسی اذیت میں رہنے دو، اور بڑی معذرت کے ساتھ بعض اوقات گھر کے بڑے کہتے ہیں بیٹا نہ رکھنا نہ اس کو طلاق دینا، لٹکا کے رکھ اس کو ایسا، تو یاد رکھیں آپ اپنی قبر خود کھود رہے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا قبر کھودنا محاورتاً۔ آخرت میں سخت حساب و کتاب کے لیے اپنے آپ کو آپ خود تیار کر رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر اللہ ناراض ہوا تو جہنم میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جتنی دنیاوی تکلیفیں برداشت کرتی رہے گی اس کے تو درجے بلند ہوں گے، اس کو ثواب ملے گا۔ آپ اگر اس طرح کر کے ظالم بنیں گے تو میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اس زوجہ کو سامنے کھڑا کرے گا۔ ہو سکتا ہے وہ پہلے قصور کر کے نکلی ہو، ظالمہ ہو، لیکن جب آپ مسلسل ظلم کریں گے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ظلم کم ہو جائے اور مظلوم ہونا زیادہ ہو جائے، اب میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا اور وہ آپ کے نام اعمال سے نیکیاں نکلوائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ عرض کی ہم میں تو مفلس وہ ہے جس کے پاس دراہم دنانیر کچھ بھی نہ ہو۔ فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو بہت زیادہ نیکیاں پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی بکی ہوگی، کسی کا مال دبایا ہوگا، اس کی کچھ نیکیاں یہ لے جائے گا، کچھ نیکیاں یہ لے جائے گا، کچھ نیکیاں یہ لے جائے گا، حتیٰ تک اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ الفاظ مختلف روایات میں مختلف ہیں، لیکن خلاصہ یہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ جو شوہر نامدار یہاں بیوی کو چھوڑ گئے، باہر دوسری شادی کر کے رنگرلیاں منا رہے ہیں آرام سے، وہ اچھا ہے اس کو اذیت میں رہنے دو۔ یہ آپ کو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ آپ نے کتنا اپنے ساتھ برا سلوک کیا تھا، وہ اس کے ساتھ نہیں کر رہے، آپ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، اور میدان محشر میں جب آپ ایک بھیگی بلی بن کے کھڑے ہوں گے، چہرے کا رنگ فق ہوگا، پسینے چھٹ رہے ہوں گے، اور اللہ نہ کرے آپ کی بیوی نیکیاں لے کے جنت میں چلی گئی اور آپ کو جہنم میں ڈال دیا گیا، تو کیا ہوگا سوچئے ذرا۔ اور وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کی اس طرح کی حوصلہ افزائی کر کے اپنی اولاد کو میدان محشر میں اسی بہو کے سامنے حساب و کتاب کے لیے تیار کر رہے ہیں، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں آپ بہو کی فیور میں ہیں کہ بیٹے کی فیور میں ہیں؟ یہ بتائیے ذرا۔ اگر آپ کہتے ہیں ہم بہو کے مخالف ہیں بیٹے کی فیور میں، یہ تو آپ بالکل اپنے بیٹے کی تباہی والا کام کر رہے ہیں۔ آپ کو تو چاہیے بیٹے سے کہیں بیٹا جان چھوڑ دے، وہ کسی سے شادی کرے، خوش و خرم رہے نہ رہے، ہمیں اس کا نہیں، ہم تو اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ لیکن ابھی ہمارے ہاتھ میں، مردوں کے ہاتھ میں طلاق اور خلا کا اختیار شریعت نے دیا ہے، اس کو ناجائز استعمال کریں گے تو کیا مطلب آپ کو آخرت میں فرشتے پھولوں کے ہار پہنائیں گے، آپ کو انعام ملے گا، آپ کی موت بڑی آسان ہوگی، قبر میں آپ کو بڑی راحتیں ملیں گی، میدان محشر میں شادیانے بجیں گے، پل صراط پہ آسانی سے آپ گزر جائیں گے، جہنم آپ کو دیکھ کے شرما جائے گی کہ حضور آ گئے، سیدھے جنت میں چلے جائیں آپ۔ یہ پتہ چلے گا مرنے کے بعد۔ مجھے یقین ہے جو اس طرح کے شوہر مجھے سن رہے ہوں گے وہ کئی فٹ اوپر اچھل رہے ہوں گے بہت سے، اور ماں باپ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہوں گے، بعض تو سنتے بھی نہیں ہیں، بند کر دیتے ہیں، اور کچھ خواتین خوش بھی ہو رہی ہوں گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو عورتیں اس طرح بیٹھی ہوئی ہیں، اگر آپ کا قصور ہے آپ بھی میدان محشر میں پکڑی جائیں گی۔ شوہروں کو ذہنی اذیت دے کے اور پورے خاندان کو تباہ کر کے آپ آرام سے میکے میں آ کر بیٹھ گئیں، بعض اوقات آرام سے رہ رہی ہوتی ہیں، اور یہ معاملہ بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال دونوں اپنے اپنے قصور کو دیکھیں، اور خدا را میں مردوں سے گزارش کرتا ہوں ایسے کسی کو اذیت مسلسل میں مبتلا نہ کریں، ورنہ آپ تباہ ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ تھوڑی بہت میری بات سمجھیں گے۔ کسی بھائی نے کہا کہ صبح کے وقت گھر کے گارڈن میں الو دیکھنا کیسا ہے؟ یہ انڈیا سے کویسچن آیا تھا، تو بھائی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، الو کو ہامہ کہتے ہیں، اور یہ عربوں کے ہاں معروف تھا کہ الو کو منحوس سمجھا کرتے تھے۔ نبی کریم نے فرمایا ولا ہامہ، یہ الو کا منحوس ہونا کوئی چیز نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنے پاس سے بنا لیا ہے، تو الو کوئی منحوس نہیں ہوتا، یہ بیچارہ ایک پرندہ ہے، اور جیسے اللہ کی دیگر مخلوق ہے یہ بھی ہے، تو اس لیے اس طرح کی دقیانوسی باتوں اور توہم پرستی میں مبتلا ہونا ایک کامل مومن کا خاصہ نہیں ہے۔ یہ اڑی اڑائی باتیں، کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو جی کام خراب ہو جائے گا، ارے بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا،
کالی بلی اتنی طاقتور کیسے ہوگی کہ وہ سارے کاموں کو بگاڑ دے گی؟ یہ ہماری چیزیں نہیں ہیں، یہ دوسرے کمیونٹیز سے، دوسری قوموں سے ہمارے اندر گھس گئی ہیں، ان کو نکالنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کسی نے کہا کہ اگر تعویذ استعمال کے قابل اب نہ رہے یا اتارنا ہو تو کیا کریں، اس کو کھول کے پانی میں بہا دیں یا کیا کیا جائے؟ دیکھیں ایز اٹ از اس کو کسی ایسی جگہ دبا دیں جہاں لوگوں کے پیر نہ پڑیں۔ یہ بہتر ہوتا ہے کہ جیسے قبرستان ہے اس میں کسی درخت کے نیچے کھود کے گہرا گڑھا تھوڑا سا اس میں ڈال کے دبا دیں، کہ عموماً درخت کے پاس کوئی چڑھتا تو ہے نہیں، وہاں پر قبر کے پاس جو درخت لگے ہوتے ہیں، اس طرح کسی ایسی جگہ تو لیکن یوں پھینکیں نہیں اس کو اور نکال کے اگر آپ ڈالیں گے بھی کہاں ڈالیں گے؟ کسی نہر میں ڈالیں گے، وہ بہہ کے کنارے پر آ جائے گا اور مسئلہ پیدا ہوگا۔ یہ ایک بہن نے مجھے کویسچن کیا، میں کافی اس کے پڑھ کے جو ہے میرا دل خراب ہوا، صدمے مبتلا ہوا، ان کی کیفیات کو سمجھ کر اپنے اوپر اپلائی میں میری اکثر عادت ہے کہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، دیگر چیزیں میں سوچتا ہوں کہ میرے ساتھ ہو، میرے گھر والوں کے ساتھ ہو تو میری اس وقت کیا کیفیت ہوتی۔ جتنے میرے لکھنے والے بہن بھائی ہیں، میری گزارش ہے کہ اسی طرح اپنے اوپر کیفیات طاری کر کے دیکھیں۔ کسی کا بیٹا مر گیا، آپ سوچیں کہ میرا بیٹا مرے گا مجھے کیسا ہوگا، شوہر فوت ہو گیا تو میرے ساتھ میری کیفیات کیا ہوں گی، کوئی گن پوائنٹ پہ موبائل چھین کے لے جاتا ہے، ہم ایسے دیکھ لیتے ہیں اگر آپ کا چھن جائے تو کیا کیفیات ہوں گی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی تحریر میں بڑی تاثیر پیدا ہوگی۔ بہرحال اس بہن نے جب یہ میسج کیا مجھے بڑی یہ کہ دل میرا خراب ہوا۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر 300 کلومیٹر دور جاب کرتے تھے، یہ انڈیا کا کویسچن ہے، اور وہیں ان کو کرونا ہو گیا پچھلے دنوں کی جو صورتحال تھی، 300 کلومیٹر دور، تو ان کو ہاسپٹل میں وہاں پہ کر دیا۔ میں جا نہیں سکتی تھی کیونکہ انڈیا میں بڑی سختی تھی، اور 14 دن ایڈمٹ رہ کر ان کا وہیں پر انتقال ہو گیا۔ تو اب میں ان کی خدمت نہیں کر سکی آخری وقت میں، تو کیا میں گناہ گار ہوں گی؟ دل میرا اس لیے خراب ہوا کہ جب اس طرح دور کوئی قریبی ہوتا ہے نا، اور دور بیچارہ ایسے پھنس جاتا ہے، نہ وہ اپنا معافی ضمیر بیان کر سکے، نہ ہم بیان کر سکیں، نہ وہ آخری وقت اپنے دل کی بات کر سکے، نہ وصیتیں کر سکے، اور ہم یہاں تڑپ رہے ہوں کہ اب کیسے کیا کریں گے، اور انتقال ہو جائے۔ بہت تکلیف ہوئی۔ بہرحال بہن آپ کا کوئی قصور نہیں، اور خدمت کرنا سعادت کی بات ضرور تھی اس حالت بیماری میں، لیکن چونکہ آپ مجبور تھیں، آپ وہاں جا نہیں سکتی تھی، اس لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ بلکہ جتنا آپ کو صدمہ ہوا، غم ہوا، آپ روئیں، روئی سے مراد نوحہ وغیرہ کرنا نہیں ہے کہ چیخنا چلانا یہ مراد ہے، تو اگر ایسا نہیں کیا تو آپ کو صبر کا بھی بہت زیادہ ثواب ملے گا، اور انشاءاللہ آپ کی آخرت بہتر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک خاتون نے کہا کہ بیوہ اپنے بھائی یا بیٹے کے ساتھ حج یا عمرے پر جا سکتی ہے؟ تو جی بالکل جا سکتی ہے۔ عورت کے لیے سفر کرنے کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے، اور محرم اسے کہتے ہیں کہ جس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو۔ تو بھائی ہے، بیٹا ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، ان سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ ایسی عورت کے اگر داماد ہے اور فتنے کا خوف نہ ہو تو وہ خاتون داماد کے ساتھ بھی جا سکتی ہے، کیونکہ اگر چاہے بیٹی مر جائے لیکن ساس اپنے داماد سے نکاح نہیں کر سکتی، اسی طرح سسر اپنی بہو سے نکاح نہیں کر سکتا، حرمت ابدی ہے، ان کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ اور یہ جو آج کل بنا دیا کہ جی کسی کو بھی محرم بنا کے بھیج دیتے ہیں اور اجنبی مردوں کے ساتھ عورت چلی جاتی ہے، یہ شرعاً محرم نہیں ہے، کیونکہ ان سے تو نکاح ہو سکتا ہے، تو لہذا اس طرح عورتوں کا نکلنا گناہ ہے۔ ایک بچے نے کہا کہ میں ایک مدرسے کی طالبہ ہوں، لیکن وہاں پہ میں ہاسٹل وغیرہ میں نہیں رہتی ہوں، تو وہاں کا کھانا کھانا میرے لیے کیسا ہے؟ دیکھیں جو مدرسوں کو ایڈ دیتے ہیں ان کا یہی ذہن ہوتا ہے کہ جو رہائشی طالب علم ہاسٹل میں ہیں انہیں کھانا دیا جائے، تو گویا کہ ان کا وہ پیسہ اس کے لیے مخصوص ہوتا ہے جو وہاں کے رہائشی طالب علم ہوتے ہیں، تو باہر والوں کو کھانا شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر یہ ادارے والے کہتے ہیں کہ بھئی باہر کوئی مہمان آئے وہ بھی کھا سکتا ہے، کیونکہ وہ ہم اپنے پاس سے بناتے ہیں، لوگوں کے چندے سے نہیں کرتے ہیں، تو پھر صحیح ہے، لیکن عمومی طور پہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، اس لیے باہر والے نہ کھائیں۔ ایک انہوں نے اسی میں متصل کویسچن کیا تھا کہ اگر وہاں کوئی سیدہ بچی ہے جو رہائش پذیر ہے، اور کیا وہ وہاں کا کھانا کھا سکتی ہے؟ کیونکہ لوگ ہر قسم کی وہاں پر ہر قسم کا پیسہ دیتے ہیں، صدقات واجبہ، زکوٰۃ بھی ہوتی ہے، فدیہ وغیرہ بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں سیدہ کو اس میں احتیاط کرنی چاہیے، یا پھر جو مینجمنٹ ہے اسے چاہیے کہ سیدہ کے احترام میں کچھ کھانا علیحدہ بنوایا جائے جو اس طرح کی زکوٰۃ وغیرہ کے معاملات کے ساتھ نہ ہو، تو یہ سب سے بیسٹ وے ہے۔ اور اگر فرض کر لیں کہ وہ ادارے والے کوئی شرعی ہیلہ کر لیتے ہیں کہ جتنا پیسہ آتا ہے کسی شرعی فقیر کے حوالے کر کے
اور پھر اس سے وہ آپ کو انہیں دے دیتا ہے، پھر وہ کھانا وغیرہ بناتے ہیں، تو وہ چونکہ زکوٰۃ ادا ہو گئی، اب کوئی بھی کھا سکتا ہے۔ تو بہرحال احتیاط اس میں کرنی چاہیے سیدہ بچی کو، اور مینجمنٹ کو ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ ایک بھائی نے کہا کہ میں 8 سال سے سنت نماز اس طرح پڑھ رہا تھا کہ آخری 2 رکعتوں میں صرف الحمد پڑھتا تھا، سورت نہیں ملاتا تھا، اب مجھے پتہ چلا ہے، کیا کروں؟ تو بھائی سب سے پہلے تو آپ توبہ کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ 8 سال تک غلط نماز ادا کرنے میں گناہ گار ہوئے، پھر 8 سال تک جب غلطی ہوگی علم نہ سیکھنے کا گناہ بھی آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت کے مطابق گناہ گار کے جاہل کے نامہ اعمال میں گناہ کرنے پر 2 گناہ لکھے جاتے ہیں، ایک گناہ کا گناہ، دوسرا علم نہ سیکھنے کا گناہ۔ اس لیے گناہ گار ہوئے آپ۔ اب یہ نمازیں واجب العیادہ ہیں، جب کبھی آپ کو موقع ملے آہستہ آہستہ ان کو ادا کر لیجیے گا، لیکن سنت موقعہ، غیر موقعہ تھی اس پہ خالی توبہ کر لیں۔ اب چونکہ پروگرام کے وقت ختم ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے اگر زندگی رہی تو آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہماری پوری کیو ٹی وی کے ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ناگہانی آفات اور مختلف صدمات سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔